السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گائز، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس عبادت کی جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی، اور وہ ہے نماز۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کو کسی بہت بڑے انسان سے ملنے کا موقع ملے تو آپ کتنی تیاری کریں گے؟ کپڑے اچھے پہنیں گے، بات کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹائم پر پہنچیں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ سے ملنے کی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی جلدی میں نماز، کبھی قضا، اور کبھی چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ ٹائم ہے، بس پرائیورٹی نہیں ہے۔ انسٹا کے لیے ٹائم ہے، ریلز کے لیے ٹائم ہے، فرینڈس کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز بری اور بے حیائی والی باتوں سے روکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں ایک راز بتا رہا ہے، اگر آپ سچ میں دل سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دل بدل جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، سوچ صاف ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد بھی ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے نماز ہو رہی ہے لیکن کنیکشن نہیں ہو رہا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور دماغ میں چل رہا ہے کل کیا کرنا ہے، کس نے کیا بولا ہے، فون میں کیا آیا، اور پھر سلام پھیرتے ہی سب کچھ یاد آ جاتا ہے ایکسپٹ اللہ۔ نماز صرف رکوع اور سجدہ نہیں، نماز ایک کنورسیشن ہے اللہ کے ساتھ۔ سوچیں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہ رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو پھر جب ہم اللہ سے بات کرتے وقت دھیان نہیں دیتے تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کو کیسا لگتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سورہ مومنون کے شروع کی آیت ہے یہ۔ ترجمہ کنز ایمان، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع یعنی دل سے جھک کر پڑھتے ہیں، یعنی دل کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ خشوع کے ساتھ پڑھنے والوں کو کامیاب کہا ہے۔ مطلب صرف باڈی کا جھکنا کافی نہیں ہے، دل کا جھکنا ضروری ہے، اور دھیان نماز میں ہو، دنیا میں نہیں۔ نماز میں آپ دنیا سے نہیں اللہ سے جڑتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے جڑ جائے تو اس کی زندگی خود بخود سدھر جاتی ہے۔ سوچو اگر آج اللہ آپ سے کہے میں تمہیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہوں لیکن تم نہیں آتے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک آدمی تھا، بہت گناہ کرتا تھا لیکن ایک چیز نہیں چھوڑی، نماز۔ لوگوں نے کہا اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ کچھ وقت بعد اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز نے اسے بدل دیا۔ اگر آپ آج بھی گناہ میں ہیں تو نماز مت چھوڑیے، کیونکہ نماز ہی آپ کو گناہ سے نکالے گی۔ آج کا ایک امپورٹنٹ سوال، نماز کیوں ضروری ہے؟ کیا اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں نماز کی ضرورت ہے؟ یہ سب ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہماری عبادت کی، نہ ہماری نماز کی، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہر پل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ترجمہ کنز ایمان،
اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ کہا حفاظت کرو، مطلب ٹائم کی حفاظت، خشوع کی حفاظت، ریگولیرٹی کی حفاظت۔ نماز ایک ڈیوٹی نہیں، ایک امانت ہے۔ ہم اپنی چیزوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ فون گر جائے تو ترنت اٹھا لیتے ہیں، میسج کا رپلائی لیٹ ہو جائے تو ٹینشن لے لیتے ہیں، لیکن نماز لیٹ ہو جائے تو دل میں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کو ہم صرف 5 وقت بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قائم کرو کا مطلب صرف پڑھنا نہیں، بلکہ پراپر طریقے سے اسٹیبلش کرنا، مطلب نماز ہماری لائف کا سینٹرل پارٹ ہے، نہ کہ سائیڈ ایکٹیویٹی۔ سوچیے آپ کا فون ہے، اگر آپ اسے چارج نہ کریں تو کیا ہوگا؟ بیٹری ختم، فون ڈیڈ۔ بالکل ایسے ہی نماز روح کی چارجنگ ہے، اگر نماز نہیں تو روح ویک، دل بے چین، زندگی ہیوی سی ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب کہتے ہیں سکون نہیں مل رہا، دل بے چین ہے، لیکن کبھی سوچا ہے نماز چھوڑ کر سکون کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ مطلب سکون چاہیے، سولوشن آلریڈی دے دیا گیا ہے نماز میں۔ ہم لوگ ہر جگہ سکون ڈھونڈتے ہیں، میوزک میں، لوگوں میں، سوشل میڈیا میں، لیکن سکون تو سجدے میں چھپا ہوا ہے۔ سوچیے آپ رات میں تنہا ہیں، دل ہیوی ہے، آنسو آ رہے ہیں، اور آپ سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ بس تو ہی سمجھتا ہے۔ اس مومنٹ کو سکون کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے وہ سکون جو وہاں ملے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خود ہی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ آپ کی پروٹیکشن ہے، گناہ سے بچاتی ہے، شیطان سے بچاتی ہے، اسٹریس سے بھی بچاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنی نماز چیک کریے، کیا وہ صحیح ہے؟ آج ایک سمپل ڈیسیژن لیجیے، نماز کو پرائیورٹی مانوں گا، ڈیلے نہیں کروں گا، دل سے پڑھوں گا۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اللہ کی ضرورت ہے ہر پل، اور اللہ نے آپ کو راستہ دیا ہے نماز میں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں نماز چھوڑنے کا نقصان۔ سوچیے ذرا، اگر آپ کا کسی سے اسٹرانگ کنیکشن ہو اور آپ اس سے بات کرنا بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے وہ رشتہ کمزور ہو جائے گا اور پھر ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح نماز اللہ سے کنیکشن ہے، اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس آیت میں اللہ ایک چین بتاتا ہے، یعنی پہلا نماز چھوڑی ہے، دوسرا دل کمزور ہوا، تیسرا گناہ آسان ہو گیا، چوتھا زندگی بگڑ گئی۔ مطلب پرابلم کی شروعات نماز چھوڑنا ہے۔ اور آج کی ریالٹی، آج ہم کہتے ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، گناہ رکتے نہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا نماز کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس سے غافل کہتے ہیں۔ یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو ڈیلے کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں یا دل سے نہیں پڑھتے۔ مطلب کوالٹی بھی امپورٹنٹ ہے، صرف کوانٹٹی نہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے اذان ہوتی ہے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اور دھیرے دھیرے دل عادت ڈال لیتا ہے اگنور کرنے کی۔ سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو فرق پڑنا بند ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے کا اثر صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے دل بے چین ہو جاتا ہے، سٹریس زیادہ ہوتا ہے، گناہ آسان لگتے ہیں، برکت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ ترجمہ کنز ایمان، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ذکر میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز، مطلب نماز سے دور، سکون سے دور۔ آپ کبھی سوچتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے لائف میں؟ شاید جواب سمپل ہے، نماز مسنگ ہے۔ اگر آپ آج بھی نماز کو اگنور کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اب تک نماز چھوڑی ہے تو گھبرائیے مت، اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ آپ ایک سجدہ کر لیجئے، اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ آج سے ایک بھی نماز مس نہیں کرنا۔ چھوٹی سی سٹارٹ کریے لیکن کنسسٹنسی رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل آج تک ہیوی تھا، ہو سکتا ہے آپ کو لگتا تھا اللہ دور ہے، لیکن شاید آپ ہی دور چلے گئے تھے۔ واپس آ جائیے نماز کے ذریعے، اللہ انتظار کر رہا ہے آپ کا۔ اور آج کا بیان سن کر صرف یہ مت بولیے گا اچھا تھا، آج ایک ڈیسیجن، ایک دم فائنل ڈیسیجن لے لیجیے، نماز نہیں چھوڑنی، ڈیلے بھی نہیں کرنی، دل سے پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ مومنٹ ہو جہاں سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور یاد رکھیے اللہ ہمیشہ انتظار کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہے، پارٹ 2، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس میں ہم نماز اور صبر، مشکل وقت میں نماز کا رول، اور بہت کچھ نماز کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اینڈ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے، کمنٹ کریے اینڈ شیئر کریے، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔